السلام. برائے اشنودی قائم حجت علیہ السلام بواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلب والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون. آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ وناشرت الولایہ. ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء. ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. بلند تر صلوات. ایسے نہیں نجف ہے، دہلیز امیر المومنین ہے. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت دعائے مخدومہ عالمیان شہزادی کونین ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہو آقا زادی کے قدم کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرمائے. میرا مالک تمہیں بار بار ہر بار کئی بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان میں ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے. جن مومنین نے، جن مومنات نے ممبر پر دعا کے لیے کہا ہے، میرا مالک ان کی وہ دعائیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول فرمائے. جناب سید سامر حسین نقوی، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی مومنین کے مرحومین ہیں، شہدائے ملت جعفریہ ہیں، میرا مالک تمام کے درجات میں اضافہ فرمائے. جناب سید علی رضا، سید علی رضا کاکے شاہ صاحب، جناب سید احمد نقوی صاحب، سید عمران شرازی صاحب اور شیخ حیدر صاحب، سید تقی اجاز صاحب اور ہمارے نوجوان ماتمی میاں اعظم انصر بھٹی صاحب، میرا مالک ان تمام کو اس عزاداری کی صف بچھانے پہ شہزادی کی خوشنودی نصیب فرمائے. ایک مومن عزادار جن کی آج پاکستان میں رحمت ہوئی سے ملک رفیق صاحب، میرا مالک انہیں جوار معصومین میں جگہ یقیناً ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس بادشاہ کے روبرو ہمیں دعا دل میں رکھ کے زبان پہ لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی.
پوری کائنات میں جو نیتوں کو سمجھتا ہے یا وہ خدا ہے یا پھر وہ علی ہے۔ اب زیادہ دیر نہیں کروں گا، میں پہلا فضیلت کا جملہ بغیر انتظار کے مالک امیر المومنین کے دروازے کے آگے، اور آپ احباب جو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہوا تمہارے بدن کو مس کر رہی ہے یہ علی کے گنبد کو طواف کر کے آ رہی ہے، لہذا جس کی رگوں میں، جس کے ضمیر میں، جس کے خمیر میں علی کی ولایت ہے، آپ پوری دنیا میں علی کے فضائل سنیں، خاموش رہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ مالک کے حضور بیٹھ کے جب علی سنو تو پھر کم از کم زبان تائید پہ اتنی بولے کہ علی کو پتا ہو کہ یہ سوچنے والے نہیں، یہ ماننے والے ہیں۔ پہلا جملہ فضائل کا مولا امیر المومنین کا، شامل المومنین کے فضائل کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، علی وہ سخی ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دے کے اللہ کی ولایت مشہور کرے، اسے علی کہتے ہیں۔ جس نے انگوٹھی حالت رکوع میں دی اور ولایت توحید کی مشہور کر دی، ولایت اللہ کی مشہور ہو گئی۔ خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ علی ولی ہے، خدا نے کہا انما ولیکم اللہ، جیسا میں اللہ ولی ہوں ویسا ہی رسول ولی ہے، ویسا ہی علی ولی ہے۔ اب ولایت کے جتنے بھی ترجمے کرو، ولایت کا معنی تصرف کرو، ولایت کا معنی اقتدار کرو، ولایت کا معنی حاکمیت کرو، ولایت کا معنی اقتدار و حکومت کرو، لیکن خدا نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جیسا اقتدار اللہ کے پاس ہے ویسا رسول کے پاس ہے، ویسا ہی علی کے پاس ہے۔ کچھ لوگ ممبر سے کہہ دیتے ہیں یہاں اللہ نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا، 3 ولایتوں کا ذکر نہیں کیا، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ جیسی ولایت اللہ کی ویسی رسول کی، جیسی رسول کی ویسی علی، ولایت ایک ہے۔ چھٹے شہنشاہ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا ولایتنا ولایت اللہ، ہم وہ ہیں، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ جس نے علی ولی اللہ پڑھا اصل میں اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ جس نے علی ولی اللہ پڑھا، کیونکہ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ آج زمانہ ہم سے فضائل علی سنے، آج زمانہ ہم سے کمالات علی سنے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ میں امیر المومنین کے روبرو ہو کے کہتا ہوں کہ جو علی کو اللہ سمجھ بیٹھا، اس کا مطلب اس نے علی کو سمجھنے کا دعویٰ کر لیا۔ علی کہتے ہی اس حقیقت کو ہے جو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، علی کہتے ہی اس راز کو ہے جو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ کون کہتا ہے کہ میں علی کو پہچان چکا ہوں؟ اور جو بندہ کہتا ہے کہ شاید فضائل علی پڑھنے والے نشیری ہو جاتے ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں، میں زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تو نظر آیا نہیں، اللہ تو وجود میں ہے نہیں، اللہ کو تو تم نے چھوا نہیں، اللہ کو تو تم نے سنا نہیں، پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے؟ وہ کہتے دلیلیں بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ میں نے پوچھا کون سی دلیلیں ہیں؟ انہوں نے کہا سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی طلوع کر رہا ہے، سورج غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی غروب کر رہا ہے، چاند چمک کے بتاتا ہے اسے کوئی چمکا رہا ہے، تارے دمک کے بتاتے ہیں انہیں کوئی دمکا رہا ہے، ہمارے چل کے بتاتی ہے انہیں کوئی چلا رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے انہیں کوئی مار رہا ہے۔ میں نجف میں بادشاہ کے روبرو کہہ رہا ہوں، جن دلیلوں نے تم سے اللہ پہچانا ہے ان میں کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا، ہمارے فرشتے چلاتے ہیں، ہمارے فرشتے برساتے ہیں، سورج کی تعداد فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، چاند کی تعداد فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی قیدی بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سینے میں رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی۔ بولو جو قریب بیٹھے ہو، علی کے موقع بیٹھے ہو، تمہارا ہاتھ اٹھے گا علی کے فضائل پہ تائید ہوگی۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی،
ہم نے توحید کعبہ کے مالک سے سیکھی. امیر المومنین نے 21 رمضان کی شہادت ہے اور 19 رمضان کو جب ضربت لگی تو کیا کہا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی بولو سب کامیاب ہو گیا. شاعری یہ لفظ بدر میں جسنا تھا، قریب رہنا. احد میں سجدہ تھا کہ آپ کہتے احد فتح کیا، علی کامیاب ہو گیا. خیبر کا دروازہ اکھاڑا، علی کامیاب ہو گیا. خندق میں کل ایمان بنا، علی کامیاب ہو گیا. ہجرت کے بستر پہ سویا، علی کامیاب ہو گیا. نقطہ پائے بسم اللہ بنا، علی کامیاب ہو گیا. یا علی تو نے ساری زندگی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، ادھر سر پہ قاتل نے ضرب ماری تو نے کہا علی کامیاب ہو گیا. یا علی سر پہ ضرب سے تیری کامیابی کی علامت کیا بنتی ہے؟ اب جو علی کے نوکر بیٹھے علی کے روبرو تائید دینے لگا ہو. علی نے دشمن کو کسی بھی میدان میں خود پہ حملہ نہیں کرنے دیا. جو تلوار 19 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں علی کے سر پہ لگی تھی، علی نے قاتل کو بدر پہ حملہ نہیں کرنے دیا، احد میں حملہ نہیں کرنے دیا، خیبر میں حملہ نہیں کرنے دیا. اگر علی جنگے میدان میں لڑتا لڑتا قتل ہو جاتا، آسمان رخ لکھ دیتا علی میدان میں مارا گیا، علی جنگ میں مارا گیا، علی زخم کے ساتھ مارا گیا. علی نے سر سجدے میں رکھا، علی نے قاتل کو اشارہ کر دیا کہ اب تلوار چلا دے، کیونکہ علی کا سر سجدے میں تھا. علی نے فرمایا اب جب قیامت تک کے لیے میرا دشمن بھی میری شہادت پڑھے گا، وہ کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا. میں نے اللہ بچا لیا، علی کامیاب. میں دلیل ہے کہ ہمارا لا الہ پہ ایمان مکمل ہے. بندہ پڑھے لا الہ، معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے تو اللہ لا الہ بھی واپس لے لیتا ہے. یقین ہے جملے پہ؟ معصوم کا اگلا جملہ سن. معصوم فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ نہ پڑھے تو اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. جہاں تک سارے بندوں نے ہاں کہنا تھا، اگلی سطر میں میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ کام چلتا ہے. میں سننے کا بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے، اللہ لا الہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے، اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. میرے شیخ فرماتے بندہ پڑھے علی اور ولی اللہ اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، اللہ علی اور ولی اللہ بھی واپس. تبرہ شرط ہے مذہب جعفریہ کا. لہذا اگر ہم علی کے فضائل پڑھیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں. اب لفظ کہنے لگا ہوں، کوئی باریک ذہن ہو جو جملے کو سمجھے. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. نہیں، مجھے بتائی چاہیے تھی، مجھے ماتمیوں کے ہاتھ کی زیارت چاہیے تھی. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمیں نصیری نہ کہو، ہمیں غانی نہ کہو، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو. تمہارے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا تم کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. علی اس میں الہی کا نام. تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ علی اور ولی اللہ صرف اقرار کا نام ہے، ولایت کو سمجھا ہی نہیں گیا.
سلمان محمدی سے آگے ایک شخص نے کہا تھا سلمان کاش تو بھی حکومت کو مان لیتا، بوڑھا صحابی تھا، زیادہ دیر نبی کے ساتھ گزاری تھی، تمہیں تمہاری بزرگی کی بنیاد پہ کسی بہتر ملک کی گورنری مل سکتی تھی، کیا فائدہ ہوا علی کو ماننے کا؟ سارا دن علی کے دروازے پہ لیٹا رہتا ہے، سارا دن علی کے دروازے پہ گرا رہتا ہے، مان لیتا حکومت کو، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی گورنری، یا علی مجھے طاقت دینا، یہ جملہ میں پڑھوں نہ تیرے نوکروں کے سینے کے اندر رکھ کے آ جاؤ۔ سلمان محمدی سے جب اس بندے نے کہا اگر حکومت کی بیعت کر لیتا تجھے عہدہ مل جانا تھا، تجھے علی ولی اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ سلمان نے کہا ولایت علی کا چھوٹا سا فائدہ بتاؤ۔ سلمان جب چاہے آسمان کے پرندوں کو زمین پہ اتار سکتا، چھوٹا فائدہ، چھوٹا فائدہ، چھوٹا فائدہ بتاؤ۔ جب چاہوں آسمان کے پرندوں کو زمین پہ اپنی زیارت کے لیے اتار سکتا ہوں، سمندر کے جانوروں کو کنارے پہ بلا سکتا ہوں۔ اس نے کہکا مار کے کہا یہی تو تم علی کے نوکروں کی بات ہے، دعویٰ کرتے ہو کرتے کچھ نہیں ہو۔ اتنا کہنے کا سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک پرندوں کا غول سلمان کے سر پہ آیا۔ سلمان کا دیکھ نہیں رہے علی کا محب جھٹلایا جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا پرندے زمین پہ گر گر کے کہنے لگے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔ حضرت ابو ذر غفاری سے جب پوچھا گیا تھا تو نے علی کو مانا اور علی کی ولایت میں تجھے کیا فائدہ دیا؟ حضرت ابو ذر غفاری سارا دن ہاتھ میں عصا پکڑ کے دربار میں جا کے حکومتوں سے حساب لیتے تھے۔ ہسٹری ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری خلافت کے دربار میں چلے جاتے، ہاتھ میں عصا ہوتا، بتاؤ فلاں ملک سے جو بیت المال آیا تھا کدھر ہے؟ جو یوں بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نا اسے پھر منکر وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ابو ذر کی جلا وطنی کی وجہ کیا تھی؟ حاکم کے سامنے جا کے حساب مانگتے، میرے فلاں گورنر نے بیت المال میں سے مال کھایا۔ حکومتیں پریشان ہو گئی کیونکہ ابو ذر کی بات کو جھٹلا اس لیے نہیں سکتے تھے کہ نبی زندگی میں کہہ گیا تھا ابو ذر جتنا سچا کوئی نہیں ہے۔ رسول حدیث کہہ گئے تھے کہ ابو ذر وہ سچا ہے، اس سے زیادہ سچے پہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے اس سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ تب رسول اس کی صداقت میں مہر لگا گئے تھے اور وہ خلافتوں کے دربار میں حکومتوں سے حساب مانگتے تھے۔ حکومت پریشان ہے۔ ایک دن حاکم نے رات کی تاریکی میں اور اشرفیوں کی تھیلی دے کے سپاہیوں کو ابو ذر کے دروازے میں بھیجا۔ انہوں نے جا کے پیر جی ابو ذر کے دروازے پہ دستک دی، سرکار حضرت ابو ذر باہر آئے۔ انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی ابو ذر کے قدموں پہ رکھی۔ ابو ذر نے یہ کیا ہے؟ حاکم نے بھیجا ہے، صحابی ہے نا اپنا حصہ رکھ لے۔ سوچ رہے تھے کہ شاید اسے بھی دولت دیں گے، یہ صبح سوال کرنا چھوڑ دے گا، زندگی قربان کروں ابو ذر تیری چوٹی کی نوک پہ۔ حضرت ابو ذر نے درہم و دیناروں اشرفیوں کی تھیلی کو ٹھوکر مار کے کہا تمہیں نہیں پتا مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا ہے۔ مجھے علی کی ولایت نے دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ اس لیے میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بادشاہ کا لفظ بادشاہ کے سامنے پڑھنے لگا۔ علی فرماتے مجھے اپنے محب پہ اتنا ناز ہے کہ میں علی خود اپنی تلوار کی نوک اپنے محب کے ناک پہ رکھ کے کہوں مجھے میری محبت واپس کر، وہ پھر بھی نہیں کرے گا۔ میں سمجھا ہی نہیں، قربان ہو جاؤ علی کی محبت میں۔ میرے شہنشاہ فرمانے اگر میں خود چاہوں اور اپنے محب کی ناک پہ تلوار کی نوک رکھ کے مجھے میری محبت واپس، وہ پھر بھی واپس۔ اور مولا فرماتے اگر میں اپنے دشمن کو دنیا سجا کے بھی دے دوں وہ پھر بھی
مجھ سے محبت نہیں کرے، پیسے نہ کیا کرو، یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے، یہ بھی علی ولی اللہ پڑھ لے۔ میں مالک کے روبرو مولا کا فرمانا مولا فرماتے ہیں دشمن کی ناک پہ تلوار رکھ کے، اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہو محبت واپس کر، میں کہوں وہ پھر بھی نہیں، دشمن کو دنیا کی سزا کے بھی دے دی، وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگلی سطر میں روک رہا ہوں کہ مجھے وہ ظرف مل جائے جو اس قابل ہو کہ میں چہنسا کا جملہ اس کے روبرو پڑھوں۔ اس نے کہا مولا اتنا ناز ہے آپ کو اپنے شیعوں پہ؟ علی فرماتے خلق شیعتنا بفاضل طینتنا، میرے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کی فاضل طینت سے ہوئی ہے۔ نہیں ابھی میں نے فرمان پورا نہیں پڑھا، فرمان پورا نہیں پڑھا، ابھی تمہارے بدن سے روحیں نکلیں گی اور علی کے گنبد کا طواف کریں گی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کی، ہمارے شیعوں کی خلقت ہمارے بدن کے فاضل طینت سے ہوئی، ومعجون بماء ولایتنا، اور میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے۔ لفظ آیا ہے معجن کا، معجون کرنا، معجون کرنا، معجون کرنے کا لفظ آیا ہے۔ کاش کوئی مجمع میں حکیم بیٹھا ہو وہ مجھے بتائے جب کسی چیز، دو چیزوں کا معجون بنا دیا جائے تو ایک سے دوسری جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی گلقند کا معجون بنائے تو اسے کہے قند علیحدہ کر، گل علیحدہ کر، وہ کہے گا پہلے علیحدہ ہو سکتا تھا اب معجون بن گیا ہے، اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ علی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیعوں کے خمیر کو اپنے ولایت کے پانی سے گوندا ہے۔ یہ مر سکتے ہیں علی کو چھوڑ۔ ایک شخص نے میرے ہاتھ میں امام سے آگے پوچھ رہا، اس نے کہا کیا یہ حدیث حق ہے آپ کے نانا کی کہ آپ کے نانا نے کہا تھا کہ علی جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا؟ آج میں شہنشاہ نے فرمایا حق ہے، یہ حدیث میرے نانا مصطفیٰ کی ہے کہ میرا دادا علی جنت اور دوزخ تقسیم کرے گا۔ بالکل خاموش رہنا، مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ مناظرہ ہو رہا تھا۔ آدمی شہنشاہ نے فرمایا اچھا کیا تو اس حدیث کو مانتا ہے کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ حدیث سنی ہے۔ تو فرمایا جنت اور دوزخ تقسیم تو ہو گئی؟ نہیں کہاں گیا وہ بندے تو سن رہے تھے ابھی۔ جنت اور دوزخ تقسیم تو ہو گئی کہ کیونکہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا جنت اور جہنم کے درمیان عرافہ نامہ ٹیلے پہ علی کو کھڑا کرے گا، وہاں پر علی ایک ایک عمل دے کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ علی اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جہنم اور جنت کے درمیان کھڑے ہو کے کہیں گے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ خلقت میں ہے ہمارے علی کی ولایت۔ ہمارے بدن اور روح کا رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن ہمارے خمیر سے کوئی علی واپس نہیں لے سکتا۔ بڑھا صحابی ہے مولا امیر المومنین کا عبداللہ ابن مسعود، اپنے دربار میں کھڑے ہو کے معاویہ نے اسے چھڑیوں کے ساتھ مروایا، زخمی کر کے گروا کے کہنے لگا بتا میرے ہاتھ سے کیسے مرنا چاہتا ہے؟ علی کا صحابی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے۔ یہ اقتدار چند روزہ ہے، یہ سختیاں چند روزہ ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو جہاں مجلس کا نام ہوتا ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں جا کے ہسٹری پڑھو، بنی امیہ کا ظلم دیکھو، بنی عباس کا ظلم دیکھو۔ یہ شیعت ہم تک پھولوں کی سیج سے نہیں پہنچی،
تلوار کی دھار سے گزر کے آئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیارت امام حسین کے لیے آپ نے گھر سے اٹھے اور اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور ویزا لگوایا اور آپ اتر گئے نجف اور بغداد ایئرپورٹ پہ. اس نے حسین پہلے طلوع ہوتا ہے. کاش کاش شیعہ زیارت حسین کی فضیلت سمجھ. زیارت کی فضیلت بہت بعد میں، کاش زائر کی فضیلت سمجھ. مکہ اللہ کا گھر ہے، اس نے پابندی لگائی ہے، کافر نہیں آ سکتے. قریب بیٹھے ہو تم بولو. قرآن کا حکم ہے کہ حدود حرم میں کافر گناہگار تڑپ رہا تھا کہ کہاں جاؤں. مسجد بھی نہیں آنے دیتی، کعبہ بھی نہیں آنے دیتا. کھل گیا کربلا میں حسین کے کرم کا دروازہ. مکہ میں خدا کا گھر ہے، لیکن خدا نے مکہ اپنے گھر حج میں بلانے کے لیے بھی شرط رکھی ہے، صاحب استطاعت ہو تو آنا. سر نہیں، مجھے زبان چاہیے. صاحب استطاعت ہو تو پھر آنا، مخلوص ہو نہ آنا. غریب ہو، کوئی ذمہ داری سر پہ ہے، ہاں سارے امور سر انجام دے چکے ہو اور اب تمہارے پاس اتنا مال ہے، اب آ جاؤ. امیر تیار ہو کہ اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے. غریب غربت کی شرمندگی میں سر جھکا کے بیٹھا تھا. خدا نے استطاعت والوں کو بلا لیا. مقروض کہاں جائیں گے، غریب کہاں جائیں گے. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تم قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے گا. تو قرض لے کے آ، تیرے گھر جانے سے پہلے واپس حسین کرے گا. خدا نے کہا میرے گھر آنا تو شرطیں ہیں، تو جتنا مرضی امیر ہے، لیکن جو ہی میرے شہر میں پہنچے کوئی قیمتی لباس نہ پہننا، احرام باندھ، سر مٹوا. اب اگر احرام پہن چکا ہے تو اب بہت سی چیزیں جو پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی. آئینہ نہ دیکھنا، خوشبو نہ لگانا، دن کا نہ توڑنا، کسی کا مال نہ کھانا. میرے مالک سب کچھ کر بیٹھے، سہما ہوا حاجی اللہ کے گھر کی طرف چلا. خدا کا بھی قریب نہ ہونا، ان پہاڑیوں میں دوڑ. میرے مالک دوڑ چکا. عرفات میں جا کے ایک رات گزار، میرے اللہ گزار جا. مزدلفہ میں جا، منا میں جا، جانور ذبح کر. میرے گھر کے پورے 7 چکر کاٹنا. آنکھیں پابند، زبان پابند، لباس ایک سے بڑھ کے ایک عبادت، ایک مشقت سے بڑھ کے ایک مشقت. اتنا کچھ کرنے کے بعد حاجی نے اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے مالک تو نے گھر سے بلایا ہے، اتنے دن ہو گئے میں تیری امر میں چل رہا ہوں، اب بتا میرا حج قبول ہو گیا؟ خدا نے کہا ابھی بھی نہیں پتا قبول ہے یا نہیں ہے، قبول ہے یا نہیں ہے، قبول ہے یا نہیں ہے. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو صرف کربلا آنے کی نیت کر، قبول پہلے کروں گا، سفر بعد میں کروں گا. خوش نصیبی سے آ گئے، خوش نصیبی سے آ گئے، خوش قسمتی سے آ گئے. بس قتل حسین کے محرکات پڑھ رہا تھا، لیکن کیونکہ بات اس نوعیت کی آ گئی تو مجھے یہ جملے کہنے پڑے. ظالم ترین بادشاہ تھا متوکل، خدا اس پہ لانا. متوکل
شرط لگا دی کہ میں عباسی ہونے کی حیثیت سے میں زیارت حسین کا کروں، میں دیکھتا ہوں کہ اب کون قبر حسین کی زیارت کرتا۔ فرات کا پانی چھوڑا گیا، حل چلائے گئے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ظاہر پھر بھی آ رہے۔ اس نے کہا حکومت کی طرف سے اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی زیارت کے لیے جائے، اتنی مہنگی کر دو حسین کی زیارت، کوئی حسین کی زیارت کا سوچے بھی نہ۔ سرکاری حکم نامہ پاس ہوا، صبح منادی ہو گئی، زیارت مہنگی ہو گئی ہے۔ متوکل نے صبح دربار سجایا اور تخت میں بیٹھ کے کہنے لگا اب دیکھوں گا کون جاتا ہے حسین کی طرف۔ اب نجف میں بیٹھ کے جملہ سننا، اگلی صبح متوکل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ نہیں مجھے ظاہر کہا چاہیے تھا، جسے حسین نے عزت دے کے بلایا، سب سے غریب عورت سب سے پہلے شاید صاحب سب سے پہلے حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ ٹیکس لگ گیا ہے، پہلے زیارت سستی تھی، اسے کہا ہاں پتہ چلا۔ اس کا تیرے پاس قیمت ہے؟ اس نے فوراً اپنی چادر کے پلو کو کھولا، دینار نکال کے اس کے سامنے رکھا، کہنے لگا تو میرے شہر کی سب سے غریب عورت ہے، تیرے پاس کہاں سے ہے؟ کہتی کل جب تیرا منادی ندا دے رہا تھا تو میں روتی روتی تکیے میں سر رکھ کے حسین سے باتیں کر رہی تھی کہ اب تو تیرے شہر نہیں آ سکوں گی، رات کو خواب میں آئے، صبح تیرا بندوبست ہو جائے گا، جس نے بلایا تھا اسی نے بھیج بھی دیا۔ یہ پکڑ دینا، جانے دینے میں۔ ابھی ضعیفہ یہ کہہ رہی تھی، سپاہیوں نے کہا اب کیا کرے گا؟ حسین تو نوکروں کو دے رہا ہے، کیا کہ رکو 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 دیکھتے ہیں حسین کہاں تک اپنے نوکروں کو بچائے گا۔ اس کا اگلا حکم پاس کرو، جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جائے گا وہ اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا، اپنا ہاتھ کٹوائے کربلا جائے۔ سو جو گھنٹی گھڑیال ہوتے تھے جو کسی کے آنے کی صدا ہوتی، صبح وہ پھر بنا خود بیٹھے، اس نے کہا کون آئے گا؟ جب دروازہ کھولا تو وہی بڑی عورت اپنا دایاں بازو سب سر پہ رکھ، اب جملہ میں پڑھ دوں گا اور کون سمجھے گا۔ متوکل کے دربار میں کھڑی ہو گئی، میں نے سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے۔ میں نے سنا زیارت سستی کر دی، اب تو قیمت نہیں لیتا، پیسے نہیں لے گا، بازو کہنے لگا کٹواؤں گا، کہنے لگا ہاں کٹوانے آئی، تو کہنے لگا پھر سر پہ کیوں رکھا ہے؟ جملہ سن لینا اور سمجھ لینا، جب کہا نا کہ یہ بازو سر پہ کیوں رکھا ہے، کہتے اس لیے کہ اب یہ حسین کا ہو گیا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے، میرے پاس سر سے اونچی جگہ کوئی نہیں، سر سے اونچی جگہ ہوتی میں وہاں رکھتی، چلتی کاٹ حسین کو ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ دربار میں پھر لوگوں نے کہا کہ ظلم آزمائے گا، بڑھیا بازو کٹوا رہی ہے، جیسے کہ لے بڑھیا تو عشق آزما، میں ظلم آزماتا ہوں، پھر ایک بازو نہیں، میں ابھی حکم دیتا ہوں جو کربلا جائے گا میں دونوں بازو کاٹوں گا، دونوں آگے کر کے جلدی کر، میرے جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگا چل کے ہی جانا چاہتی ہے نا، میں صرف دونوں بازو نہیں میں دونوں پاؤں بھی کاٹوں گا، کہنے لگا جلدی کاٹ، مجھے حسین بلا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ بھی کٹوا دیے، اس نے پاؤں بھی کٹوا دیے، خود چلا گیا مینار پہ کھڑا ہو گیا، اپنے دربار کے مینار پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اونچائی سے بڑھیا کو زمین پہ پھینکو، گر جائے گی بڑھیا چوک میں، پھر دنیا قیامت تک عبرت کا نشان سمجھے گی، کوئی بھی حسین کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، لہو سے لت پت، علی کی محب حسین کی زائرہ عاشقہ کو جب بازار میں پھینکنا چاہا، ایک تیز گھوڑا سوار آیا، اس نے گرنے سے پہلے صحیفہ کو ہاتھوں میں اٹھایا، صحیفہ نے متوکل کی طرف دیکھا، تیرا شکریہ، پہلے چل کے جانا تھا، اب وہ لینے آئے۔ جن سے ملنے کی تمنا، یوں نہ سمجھو کہ یہ زیارت آسان ہے، ماؤں نے آنکھوں کے سامنے بیٹے ذبح کروا،
बच्चों ने आंखों के सामने माँ बाप कत्ल कर दिए। क्यों? इसलिए कि अली ने कहा था कि मेरे शीयों का खमीर मेरी विलायत के पानी से धोता गया, ये मुझे छोड़ नहीं सकते। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने अपना तख्ते हुकूमत, तख्ते खिलाफत कूफा बनाया। कूफा फौजी छावनी थी। अली चाहते थे कि मैं बसरे की साजिशों का मुकाबला करूं, मैं शाम की साजिशों का मुकाबला करूं। कुछ ज़ायरीन कूफा से हो आए, कुछ आज रात जाएंगे, इसलिए मैं ये 2 जुमले कूफा के पढ़ने। 17 हिजरी को आबाद हुआ था ये शहर, फौजी छावनी थी ये। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एक मजलिस मुकम्मल आपको कूफा के हालात और वाक़यात में सुनाऊं। इंशाअल्लाह कल से यही हमारी मजालिस ठीक 10 बजे मुकारिमुल अब्बास होटल शाहराह बगदाद, शाहराह बगदाद, वहाँ पर इसी तरह बाजार में मुनक़द होगी। 5 से लेकर शब अशूर तक बादशाह हुसैन को पुरसा देंगे। शाम गरीमा की मजलिस रात 10 या 11 बजे के करीब खैमागाह में अली की बेटियों का लुटना पढ़ा जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसी तरह बाजमात करबला की मजालस में शिरकत हो, ताकि मिल के हम पुरसा दें। कूफा मुख्तलिफ तहजीबों का मुल्क था, मुख्तलिफ तहजीबों के लोग कूफा शहर में आबाद हो गए। अमीर अल-मोमिनीन ने अपना पाया तख्त वहां रखा। जब अली की हुकूमत कायम हो गई, मरकजियत बन गई, मौला अमीर अल-मोमिनीन ने खत लिखा अपने बेटे हसन को, हसन अब कूफा के हालात बेहतर हो चुके हैं, कूफा में अली के चाहने वालों की कसरत है, मैं तुम्हें खत लिख के कह रहा हूं, बहने लेके कूफा आ जाओ। अगली सदर सुनोगे? अली फरमाते हैं, हसन जब मेरी बेटियां सफर के लिए आमादा हो जाएं तो रसूल की जाती ऊंटनी कसवा जो आज भी हमारे घर पे है, जब रसूल ने अली का घर बनाया था, जो मस्जिद के साथ मौला अली का मदीने वाला घर था, तो रिसालत इमाम ने हुक्मन कहा था, अली अपने घर का दरवाजा इतना ऊंचा रखना कि एक ऊंट गुजर चुके। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, हाशमी जानवर सेहर में नहीं बांधते, हाशमी जानवर घरों से बाहर बांधते हैं। फरमाया कोई वक्त आएगा हमें ऊंट सेहर में लेके जाने पड़ेंगे। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने कहा, ऊंट जब सफर का इरादा हो उससे 3 दिन पहले घर लेके जाना। मेरी बेटी को ऊंट पे बैठने की आदत नहीं है। आलिया ने ऊंट का सफर करना है, इसे ऊंट की सवारी की आदी होने देना। इधर से अली की बेटियां मदीना से चल पड़ी। अमीर अल-मोमिनीन नौकरों को साथ लेके कूफा के बाहर आ गए। भाइयों के झुरमट में आ रही थी शहजादी कूफा में। जो ही दूर से काफिले को आते देखा, अमीर अल-मोमिनीन ने नौकरों को वापस किया। उस दिन मनाती हुई थी कूफा में कि आज किसी औरत का बच्चा भी छत पे नहीं आ सकता, क्योंकि आज अमीर अल-मोमिनीन की बेटियां आ रही हैं। अमीर अल-मोमिनीन कूफे के बाहर खड़े थे। जो ही शहजादी का महमल अमीर अल-मोमिनीन के करीब आया, अली चलते चलते महमल के करीब गए। अली ने इन्नमा युरीदुल्लाह पर के महमल के पर्दे को हटाया। शहजादी पर्दे के में ऐठी हुई थी, कुरान की आयत कुब्रा बन के अमीर अल-मोमिनीन की आवाज़, अस्सलामु अलैका या बिन्ती, ऐ मेरी बेटी तुझ पे मेरा सलाम हो। आवाज़ बाबा तुझ पे बेटी का भी सलाम हो। अली की आवाज़ ज़ैनब, मदीना से कूफा सफर ज्यादा था, आप थक तो नहीं गई? रो के कहती, कैसे थकती, हसन साथ था, हुसैन साथ था, मेरे भाई साथ थे। भाइयों के होते हुए बहनें सफर में नहीं थकती। अमीर अल-मोमिनीन ने एक दफा कूफे में दाएं देखा, एक दफा कूफे में बाएं देखा।
دیکھا، علی نے کانپتے ہوئے ہاتھ محمل کے اندر کیے، آواز آئی علیہ علیہ یا بنتی زینب تھوڑا اپنا چہرہ میرے قریب کر۔ بی بی نے کانپتے ہوئے اپنا چہرہ بابے کے قریب کیا، جو زندگی میں اتنا قریب بابے کے کبھی نہیں آئی تھی۔ امیر المومنین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عالیہ کی آنکھوں سے عالیہ کی چادر کو ہٹایا، شرم کی ملکہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ علی کی آواز آئی زینب ایک بار آنکھیں کھول، رو کے کہتی بابا مجھے بڑی شرم آتی ہے، رو کے کہا زینب ایک بار آنکھیں کھول۔ بابے کا حکم سمجھ کے علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی، آواز آئی عالیہ ایک بار اپنا سر محمل کے قریب لا۔ علی نے پردہ ہٹا کے کہا زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے، یہ کوفے کی گلیاں ہیں۔ رو کے کہتی بازار دکھانے حسن کو دکھا، گلیاں دکھانے حسین کو دکھا، میں تیری پردہ دار بیٹی ہوں، میں نے کوئی دوبارہ کوفے آنا ہے۔ آواز آئی ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی کوفے آئے۔ مدینہ سے زخمی ماں کا جنازہ دیکھ کے آئی تھی، کوفہ میں باپ کی لاش دیکھنی پڑی۔ مدینہ میں ماں کی میت کو دیکھا، کوفہ میں بابے کے جنازے کو دیکھا۔ یہی کوفہ تھا جس میں شیعہ نے، معاویہ نے حسین کو، شیعہ نے علی بن کے خط لکھے، چاہتے تھے کہ حسین کو کسی طرح کوفہ بلائے۔ یہ قریب کربلا کے ساتھ وہی کرنا چاہتے تھے جو سفیر حسین کے ساتھ کیا۔ مولا امام حسین نے عقیل کے بیٹے مسلم کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ آئے، پہلی پناہ مختار سقفی کے گھر لی، اس کے بعد حانی بن عروہ کے گھر رہے۔ حانی کی شہادت کے بعد جب لوگ مسلم کی بیعت سے نکل گئے، 18,000 وہ لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین ابن علی کی بیعت کی تھی، جب انہوں نے انکار کر دیا، فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی، ظہرین کی نماز پڑھائی تو مسجد آدھی تھی، مغربین کی نماز پڑھا کے جب مسلم نے پیچھے دیکھا صرف 2 بیٹے تھے، یہاں اکیلے جناب مسلم تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جناب مسلم کے بیٹے مسلم کے ساتھ شہید نہیں ہوئے۔ جب واقعہ کربلا ہوا یہ دونوں بچے قید میں تھے، یہ واقعہ کربلا کے بعد انہیں قتل کیا گیا تھا۔ 1 سال یہ مسلسل قید خانے میں رہے تھے۔ جناب مسلم نے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، کوفہ کی گلیوں میں مسلم چل رہے تھے، کوفہ کے لوگوں نے دروازے بند کر لیے۔ مسلم نے قاضی شریح کے گھر اپنے بچوں کو مہمان بنایا، خود مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اتنا پھرتے رہے، رات ڈھلتی گئی، آخری گلی میں گئے جو آگے سے بند تھی، وہاں جا کے مسلم بن عقیل نے دیگ لگائی، سر سے امامہ اتارا، قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنے مکان کا دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے جو دیوار سے دیگ لگا کے غربت کی حالت میں بیٹھا ہے۔ یہ آواز دے کے کہنے لگے مسافر اپنے گھر چلا جا، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، نیا گورنر آ گیا ہے، ابن زیاد بڑا سخت ہے، وہ حسین کے سفیر کو اس کے سپاہی کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، اے مسافر اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم بن عقیل نے قبضہ تلوار سے سر نہ اٹھایا، قبضہ تلوار پہ سر ہے، اور دیکھ کے کہتے جس کا گھر کوئی نہ ہو، مستور دے کے کہتے مسجد میں جا کے سو جا۔ مسلم دے کے کہتے جسے مسجد میں رہنے کوئی نہ دے، کہنے لگے پھر میرا دروازہ چھوڑ، کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ مسلم بن عقیل نے دیوار کا سہارا لیا، اٹھتے ہوئے منہ سے نکل گیا یا سیدہ زہرا۔ زہرا کی الف ختم نہیں ہوئی تھی، یا روتی ہوئی دعا نے دروازہ کھول دیا۔ مسلم بن عقیل کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کس کا نام لیا ہے؟ رو کے کہنے لگا تو اس کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اسی کی اولاد کی تو کنیز ہو۔ آواز ہے جس سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ عقیل کا بیٹا مسلم میں ہو، مسلم کا نام آنا تھا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دی اسی زہرا کا واسطہ، بطول کو میری شکایت نہ کرنا۔ حوصلے کے ساتھ جملے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا دستور ہے کہ ہم شہادتوں کا آغاز حسین کے سفیر کی شہادت سے کرتے ہیں۔ آج پڑھنے لگا ہوں میں علی کے سامنے
مسلم بن عقیل کی کربلا کی پہلی شہادت. رو کے دعا کی آواز آئی بی بی سے میری شکایت نہ کرنا. جناب مسلم کی آواز آئی میں تیری جنت کا ضامن کہنے کہ تجھے اسی سیدہ کا واسطہ یا تو تعارف نہ کرواتا, اگر کروا دیا ہے تو اب دروازہ نہ چھوڑ, میرے گھر مہمان بن جا. جب مسلم دیکھ رہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیری اوپر مصیبت آئے. رو کے کہنے لگی چند لمحوں کی مصیبت کو دیکھو قیامت والے دن بطول کے سامنے کیسے کھڑی ہوگی کہ تیری اولاد گلیوں میں روتی رہی اور نہ بستر پہ آرام کرتی رہی. اسے کہتے ہیں وفا کرنا. کوفے نے بے وفائی کی, آج سب پہ لعنت ہو رہی. ایک عورت نے وفا کی, آج جب بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس دوا کا نام لیا جاتا ہے, اس مزدور کو سلام کیا جاتا ہے. گھر لے کے آئی, ایک کمرہ خالی کیا, جگہ مناسب نہیں مل رہی تھی جہاں عقیل کے بیٹے کو بٹھائے. جب مسلم کی آواز ہے میرے لیے بستر نہ لگانا, ہم ہاشمی رات عبادت میں گزارتے ہیں, مجھے ایک مصلی دے. مصلی عبادت بچھایا, مناجات الہیہ میں مصروف ہو گئے. جناب مسلم دروازے میں بیٹھ گئی. تباہ کبھی کبھی منہ مدینے کی طرف کرتی, رو کے کہتی بی بی فاطمہ تیری اولاد اتنی غریب ہو گئی, بی بی تیرے بیٹے گلیوں میں رو رہے ہیں, بی بی تیرے بابے کے جانے کے بعد تیری امت بڑی بدل گئی ہے. ابھی تباہ قسمت کا ماتم کر رہی تھی یا اسی کے بیٹے نے مخبری کی. دروازے پہ سپاہیوں کا شور آیا, شور کا سننا تھا. جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی, مسلم صحن میں آئے. تباہ سامنے کھڑی ہو گئی, رو کے کہتی مولا باہر نہ جانا, وہ زیادہ ہے تو اکیلا ہے, وہ سپاہیوں کا رش ہے تو اکیلا ہے. جب مسلم دیکھے کہنے کہ تو نے منت کی, واسطہ دیا زہرا کا, میں تیرے گھر مہمان بن گیا, اب میرا رستہ نہ روک, مجھے ایک بار باہر جانے دے. دیکھیں کہ مولا باہر جائے گا تو باہر موت ہے. آواز آئی ہم موت کی پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں کہنے کہ مولا جو بھی مصیبت آئی میں برداشت کروں گی, لیکن مولا تو گھر سے باہر نہ جانا. جب مسلم دیکھ لے اگر میں گھر سے باہر نہ گیا کہ سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے, دیکھ کہ آتے ہیں آ جائیں, میں قتل ہوتی ہوں ہو جاؤ. مسلم دیکھ لے خاموش رہے, ہم ہاشمی ہیں, ہماری غیرت کا وارہ نہیں کرتی. میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں اور غیر سپاہی تیرے گھر کے اندر آ جائے. آج کوفے میں پوچھو مسلم سے, مولا تو نے مومنہ کے گھر میں سپاہی نہیں آنے دیے. شام غریبہ شمر کھوڑے میں بیٹھ کے عالیہ کے خیمے میں جا کے پوچھ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی کو. اجرکم اللہ, اجرکم. کوشش کرنا ماتم کا حق ادا. یقیناً میں جانتا ہوں کہ ظاہر زیارت میں سارا دن ہوتے ہیں, بار بار ہوتے ہیں, لیکن کوشش کرنا صف میں بیٹھی ہے حسین کی ماں, سامنے ہے علی کا روزہ, میں اس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جس کو کوفے میں کوئی رویا نہیں تھا. آج ہر کوئی اتنا روئے کہ یقین ہو جائے کہ مسلم بے وطن کو رونے کے لیے وطن چھوڑ کے آئے ہیں. جناب مسلم بازار میں گئے, علی کے شیر نے ایسا حملہ کیا, فوجوں نے کوفے کی گلیاں خالی کرنی شروع کی. کوفے کی گلیاں خالی اور اکیلے جناب مسلم سربراہ سر سے اٹھے کوفے کی گلیوں میں بول رہے ہیں, وہ تم نے ہمیں غریب سمجھا, تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے, تم نے ہمارے جنازوں پہ تیر مارے ہم چپ رہے. مسلم کوفہ کی گلیوں میں ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح بار بار ابن زیاد سے سپاہی دستے مانگ رہے تھے. اس نے کہا ایک ہاشمی کے لیے اتنی فوج, انہوں نے کہا ہم نہیں, عقیل کا بیٹا ہے, لہو ہے ابو طالب کا. اس نے کہا پھر ہاشمی تلوار سے نہیں دھوکے سے مارے جاتے ہیں. انہوں نے ایک گلی میں گڑھا کھودا, اس کے اوپر خسو خشاک اور دن کے رکھے, چاروں طرف سے حسین کے سفیر کو گھیرا, گھیر کے اس گلی کے اندر لے کے گئے. مسلم اگلے ہاتھ سے وار کرتا ہوا الٹے قدم جا رہے تھے, یا اسی گڑے کے اوپر مسلم کا پاؤں آیا. اب ماتم کا حق ادا کر دینا, اگر رو نہ سکو تو ہائے علی کے روزے کی طرف دیکھ کے ضرور کہہ دینا. ادھر مسلم گڑے کے اندر آئے, جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کمینہ گھر سے گرم پانی لے کے آیا. کسی نے پتھر مارے, اکیلا مسلم گڑے میں کہہ رہا تھا
इतने तो पुरसा आए हो, अकेले मुस्लिम जख्मी मुस्लिम को गड्ढे से निकाला, इन्होंने हाथों में रस्सी, पाँव में रस्सी। मेरा बादशाह अली मुझे माफ कर देना, जनाब मुस्लिम की हालत क्या है, अबरू कटा हुआ है, होंठ कट चुका है, दांत जख्मी है, चेहरे पे नेजों के निशान, सीने पे नेजों के निशान, तीरों के सुराख, सर से लेके पांव तक लहू ही लहू, जख्म ही जख्म। मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, मुस्लिम के पांव में रस्सियां। जब ये कूफे की गलियों में मुस्लिम को लेके चले, लेकिन मुस्लिम के चेहरे पर रोब था। मुस्लिम अपनी आंखों का लहू साफ करते थे, चेहरा लहू से भरा हुआ था, जुल्फे हवा में उड़ रही थी। खौफ इतना था कूफे वालों को, जहां से मुस्लिम गुजरता, मुस्लिम किसी को धक्का देता, किसी को आंखों के जरिए से धुतकारता, लोग मुस्लिम को रास्ता दे रहे थे। एक बूढ़ा इब्ने जियाद का सिपाही कूफे के दरवाजे में खड़ा था, इसने जाता हुआ मुस्लिम देखा, इसने मुस्लिम का रौब देखा, इसने हटती हुई फौज देखी, देख के कहने लगा अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं हाशमी, इसे कहते हैं बहादुरी, वाली के बेटो, अबू तालिब के पोतो। ये होती है अरबों की जुर्रत, ये होती है हाशमियों की गैरत। ये मुस्लिम को मरहबा कह रहा था, ये बूढ़ा इसी दरवाजे पे खड़ा था, या चंद महीनों बाद इसी कूफे के दरवाजे से हुसैन का सजाद गुजरा, उसके हाथों में रस्सियां थी, उसकी गर्दन झुकी हुई थी, कोई सजाद का दाएं खींच रहा था, कोई बाएं खींच रहा था। ये बूढ़ा सिपाही करीब गया, इसने सजाद का कांधा हलाया, हला के कहने लगा है थोड़े दिन पहले यहाँ से अकील का बेटा गुजरा था, कोई उसके रास्ते में नहीं आ रहा था, लोग उसे रास्ता दे रहे थे, तू तो हुसैन का बेटा है, तू गर्दन झुका के क्यों चल रहा है? आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बहनें। मातम करो जो जाहिर होने के लिए आए। मरहबा या हुसैन। जख्मी हालत में जनाब मुस्लिम को दरबार में लेके गए। मैं पूरी शहादत पढ़ूंगा, पूरी शहादत सुनना, गुरबत सुनना अकील के बेटे की। जब जख्मी हालत में दरबार में लेके गए, खुदा इस पे लानत करे इब्ने जियाद, ये तख्त पे बैठा था, इसने मुस्लिम को इस जख्मी हालत में देखा, इस कमीने ने कह का मारा, क्या लगा तू आया था हुसैन की बैत लेने? सुना है हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता, ये कह के ये सीढ़ियां उतरा। काश मेरा अल्लाह मुझे मौत दे देता, मैं जुमला न पढ़ता। मैं इन मातमियों को मौला अली के सामने वो जुमला कैसे सुनाऊं? इसने करीब आके मुस्लिम को कहा, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुस्लिम की आवाज है, मारा अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, कोई सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना। इस बेगैरत ने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। हुसैन जहां मकाम पे पहुंचे थे, हुसैन ने वहीं पे घोड़े को रोक लिया। हुसैन की आवाज आई, मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, मैं वादा करता हूं क़यामत तक के लिए दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कह के सलाम कर दिया। मातम की तैयारी करना, मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं कि अगले जुमले तुम बर्दाश्त करो। दर्दनाक शहादत है हुसैन के सफीर की। इसे का ले जाओ दारुल उमारा की छत पे, इससे पहले कि कूफा में बगावत हो जाए। ये सीढ़ियां मैं माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा। बाबा अहमद शहरी जुमला मुझे माफ कीजिएगा, पीर इमरान शिराजी जुमला माफ कीजिएगा। सफीर हुसैन सीढ़ियां चल के नहीं गए, हैदर भाई हर सीढ़ी पे मुस्लिम की पेशानी का लहू। मैं तो डर गया था, मैंने तो इशारा किया, तो इशारा भी नहीं समझा। हर सीढ़ी पे मुस्लिम की पेशानी का लहू लग रहा था। इस
इस हालत में दारुल अमाना की छत पे लेके गए। दारुल अमाना की छत पे जल्लाद ने तलवार को मुस्लिम के करीब किया। बादशाह मुस्लिम की आवाज आई, मेरी कुछ वसीयत है। कहने लगा बताओ। क्या मुस्लिम की आवाज आई, मेरे पास एक खत है, कोई हुसैन तक पहुंचे। कहने लगे हम तेरा खत हुसैन तक नहीं पहुंचाएंगे। आया मौला मुस्लिम तेरी गुर्बत है। मुस्लिम रो के खत ना पहुंचाओ, कोई हुसैन को सिर्फ इतना बताओ बहने लेके कूफे को बताए कि कूफे अली की बेटी ना लाना। इन्होंने कहा ये तेरी वसीयत पूरी नहीं हो सकती। जहां मुस्लिम की आवाज आई, कूफे में मैंने कुछ कर्ज लिया, मेरे कत्ल के बाद मेरी जिना और तलवार बेच के मेरा कर्ज उतार दे, और कोई वसीयत। मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिलाओ। इसने कहा जाओ पानी लेके आओ। एक प्याले में पानी मुस्लिम के करीब दिया। मैं इससे पहले पढ़ चुका हूं कि होंठ कट गया, दांत जख्मी हो गए। मुस्लिम ने पानी का प्याला होंठों के करीब लिया, मुंह का लहू पानी के अंदर है। जब प्याला लहू से भर गया, ये देख रहे थे ये पिएगा कैसे। मुस्लिम ने पानी का प्याला कूफे की सामने वाली दीवार पे मारा। एक कमीना दे के कहने का पीना नहीं था तो मांगा क्यों था। मुस्लिम की आवाज आई, मेरी मजबूरी है। सिपाहियों को मजबूरी समझ नहीं आई। अब मर्द बेशक मातम न करना, ये मेरी बहनें बेटियां मातम कर लेना। तुम प्रदेश में आई हो हुसैन के सफीर को रोने के लिए। मुस्लिम के लहू के छींटे कूफे की दीवार में पड़ गए। जब अली की बेटियों का काफिला कूफे के बाजार में आया, जो ही इस दीवार के करीब से मुस्लिम की बेटियां गुजरी, रो के कहती अम्मा रुकैया, हमें बाबा की खुशबू आ रही है, हमें कहीं से बाबे के लहू की खुशबू आ रही है। रोते हुए इन्होंने कहा मुस्लिम से सर झुकाओ। मुस्लिम ने कहा हम हाशमी अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाते। इधर जलाद तलवार उठाने लगा, इधर करीम करबला ने घोड़े का रुख मोड़ लिया। मौला हुसैन ने घोड़े को टीलों में दौड़ा दिया। अब्बास मौला ने इतनी तेजी से हुसैन को जाते देखा। आलिया के महमल के करीब, बीबी मैं यह हुक्म आपका मानता हूं या हुसैन का? मुझे कुछ बता के नहीं गए, लेकिन टीलों में चले गए। बीबी की बात थोड़ा अब्बास थोड़ा एक मेरे हुसैन को खैर है। जब अब्बास दौड़े हुसैन के घोड़े के पीछे, हालत क्या है? हुसैन टीलों में गिरे, सर से इमामा उतारा, रेत उठा के हुसैन ने तारी में डाली। मौला अब्बास करीब गए, हुसैन की हालत देखी, रोकना मौला बता क्या हुआ है? हुसैन रो कहते नहीं अब्बास तू सबर नहीं करेगा। फिर रो के कहेगा मुझे तेरी मां की कसम में सबर करूंगा। मौला तू बड़ा रो रहा है, मुझे बता। हुसैन देख के कहते अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने कहा कोई दारुल अमाना की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसकी अबरू बने हुए हैं, उसकी गर्दन के ऊपर जल्लाद की तलवार है। हुसैन की आवाज ही पहचाना ये कौन है? अब्बास रो कहता है मौला, कहीं मेरी रुकैया तो नहीं।
خشک ہیں، گریا وہاں پہنچا نہیں جہاں میں چاہتا تھا کہ علی کے حرم تک آواز آئے۔ اب سب نے سنا ہے علماء اور ذاکرین سے، سر کٹا تھا، دھڑ گرا تھا۔ یہ ہے امیر المومنین کا روضہ۔ میں دیتا ہوں امیر المومنین کے حرم کی قسم، قسم دی ہے تمہارے آنسوں کی خاطر۔ مجھ سے پوچھو سر کہاں گیا اور دھڑ کہاں گیا؟ سر کہاں گیا، دھڑ کہاں گیا؟ پہلے پوچھو سر کا۔ انہوں نے کوفے کے صدر دروازے پہ مسلم کے سر کو لٹکا دیا۔ جب علی کی بیٹیوں کا قافلہ پہنچا یا کوفے کے دروازے سے ایک آواز آئی، علی کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ بی بی نے دیکھ کے کہا سجاد مجھے 11 محرم سے لے کے اب تک سلام کسی نے نہیں کیا، یہ سلام کرنے والا